السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اردو کا ٹیچر محمد افتخار احمد۔ جیسا کہ میں آپ تمام سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد جماعت ہشتم یعنی کلاس 8 کا سلیبس سٹارٹ کروں گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج ہم 8ویں جماعت کا سلیبس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، کلاس شروع کرنے سے پہلے میری عادت ہے، آپ کی بھی ہونی چاہیے، کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈال لینی چاہیے، تاکہ اس کام کے اندر برکت ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور شیطان کے وسوسے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے کام کو بچا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہماری ایک پہلی کلاس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس سبجیکٹ کا نام اردو ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اردو کے معنی فوج کے ہیں، کیونکہ یہ ایک لشکری زبان ہے، اور اردو زبان و ادب جو ہے نا، 2 حصوں پر منقسم ہے۔ اردو زبان و ادب 2 حصوں پر منقسم ہے۔ It is divided into 2 places. One of them is called نظم، اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے نثر۔ نثر، نظم کو انگریزی میں آپ پوئٹری کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پوئٹری۔ اور نثر کو آپ انگریزی میں پروز کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے، نظم کے لغت کے اعتبار سے یعنی لغوی معنی دھاگے میں موتی پرونا، کہ جس طریقے سے موتیوں کو دھاگے میں پرو کر ہار بنایا جاتا ہے، ایسے ہی شاعر لفظوں کی موتیوں کو شاعری کے دھاگے میں پرو کر نظم بناتا ہے۔ نظم میں شروع سے اخیر تک ایک ہی کانسیپٹ، ایک ہی ٹاپک، ایک ہی عنوان ہوتا ہے، برخلاف غزل کے۔ غزل میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غزل کا شعر، ہر شعر الگ ہو سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، الگ معنی و مفاہیم رکھ سکتے ہیں۔ تو نظم جو ہے یہ بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، وسیع عنوان ہے یہ نظم۔ اس کی آپ بہت سے برانچز بول سکتے ہیں۔ مثلا وہ نظم جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور وہ نظم جس میں اولیاء کرام، بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت میں لکھی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں کی، دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کی خاص طور پہ تعریف میں، وہ توصیف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی 4 مصروں والے بند کو رباعی کہتے ہیں،
اور 5 مصروں والے بند کو مخمس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں. پنجابی شاعری کو ماہیہ کہتے ہیں. ہندی شاعری کو دوہا کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے صنف نظم کی جو اقسام بیان کیے گئے، اس کی مختلف اصناف کو آپ کے سامنے رکھے گئے، انہی میں سے ایک چیز اور ایک سبجیکٹ اور جو ہے اسے مناجات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مناجات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں. حمد اور مناجات میں تھوڑی سملیرٹی ہے. وہ یہ ہے، حمد میں صرف وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ حمد ہے. لیکن مناجات کے اندر، مناجات ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اسے مناجات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی آج ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے مناجات مقبول. مناجات مقبول. آپ کو تو پہلے بول چکا میں کہ مناجات کسے کہتے ہیں. وہ نظم جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے، ایسی نظم کو مناجات کہتے ہیں. اور وہ مناجات جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اسے مقبول کہتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جو پہلا سبق ہے اس کا نام ہے مناجات مقبول. یعنی اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ ہماری جو پہلی نظم اور پہلی دعا اللہ کے سامنے ہے اللہ پاک قبول کر لیں گے. تو ہم پہلی نظم شروع کرنے سے پہلے جو موٹیویشنل ٹاک ہے، کیونکہ جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور مسلسل ناکامیاں ہی اس کی مقدر بن جاتی ہے تو بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے مایوسی کے عالم میں وہ اپنے معبود حقیقی سے رجوع ہوتا ہے. اپنے معبود حقیقی سے رجوع ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. یعنی اپنے حالات کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. رجوع کرنا لوٹنے کے معنی میں اپنے معبود حقیقی، وہ معبود جو حقیقت میں معبود ہے اسے معبود حقیقی کہتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگوں نے باطل خداؤں کو دنیا میں بنا رکھا ہے، لیکن وہ رب جو ہمارا اور آپ کا ہے وہ معبود حقیقی ہے. اپنے مصائب اور آلام کی فہرست اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے. مصائب یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا جو واحد ہے مصیبت ہے. آلام کا جو لفظ آپ کے سامنے ابھی بولا میں، یہ آلام جمع ہے، اس کا واحد علم ہے، اس کے معنی تکلیف کے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو اور اپنی تکلیفوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا اور اسی سے دستگیری طلب کرتا ہے. کیا طلب کرتا ہے؟ دستگیری. دستگیری کے معنی ہیں مدد. اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات مدد کرنے والی نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ مدد پوچھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو وہ بندہ اپنی پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دستگیری طلب کرتا ہے،
وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے اور فریادی بن کر اپنے دکھوں کا مداوا چاہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فریادی بن کر اپنے دکھوں کا مداوا چاہتا ہے. یہ مداوا کے معنی علاج یا درما کہہ سکتے ہیں. درما، اپنے دکھوں کا درما، اپنی دکھوں کا مداوا. اردو کے مشہور و ممتاز شاعر مولانا خواجہ الطاف حسین حالی نے مناجات بیوہ اور در یتیم لکھی، جس کا مدعا یعنی مقصد، مدعا کے معنی مقصد خدا سے مدد اور رحمتوں کا نزول ہے. یعنی مولانا خواجہ الطاف حسین حالی نے جو دو مناجاتیں لکھی ہیں، ایک ہے مناجات بیوہ اور ایک ہے در یتیم، جس کے لکھنے کا مین مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول. یہ ہے آپ کے سامنے موٹیویشنل ٹاک کہ ہم مناجات کے پڑھنے سے پہلے مناجات کیوں کرتے ہیں، مناجات کن وجوہات کے وجہ سے بندہ کرتا ہے، شاعر کرتا ہے، اللہ کے سامنے کیوں گڑ گڑاتا ہے. اللہ کے سامنے اس لیے گڑ گڑاتا ہے کیونکہ وہ پریشان رہتا ہے. اللہ کے سامنے کیوں گڑ گڑاتا ہے؟ کیونکہ وہ دکھوں میں گرا ہوا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کیا چاہتا ہے؟ وہ مدد مانگتا ہے. تو بچے، آپ کے سامنے اب میں اس سبق کے پڑھنے اور پڑھانے کا مدعا بیان کرنے والا ہوں. مدعا کا مطلب ہوتا ہے مقصد، کہ واٹ از دا ایمبیشن آف دس لیسن از. اس سبق کا مدعا کیا ہے؟ مدعا کے معنی کیا بتایا میں آپ لوگوں کو؟ مقصد. مدعا کے معنی مقصد. اس سبق کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو غور سے آپ سماعت کریے. شاعر اس نظم میں اپنے دکھوں اور مصیبتوں کا اظہار خدائے برتر کے سامنے، برتر جو سب سے اونچا ہوتا ہے اسے برتر کہتے ہیں، اور برتر کی ضد جو ہوتی ہے وہ کمتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کائنات اور کائنات کی سارے مخلوقات میں برتر ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب برتر ہے. اپنے دکھوں اور مصیبتوں کا اظہار خدائے برتر کے سامنے کرتا ہے کہ وہی کارساز ہے. وہی کیا ہے؟ کارساز ہے. کارساز کے معنی کارساز، کام بنانے والا. کون ہے بچوں کام بنانے والا؟ اللہ پاک ہے. کون ہے کام بنانے والے؟ اللہ پاک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کام بنا نہیں سکتا ہے. کام کا بگاڑنے والا اللہ پاک ہے، کام کا بنانے والا اللہ پاک ہے. وہی عبادت کا، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کے معنی بھیجا. جس طریقے سے ہیومن باڈی کے اندر بھیجے کی اہمیت ہے، جس طریقے سے انسانی جسم کے اندر مائنڈ کا ویلیو ہے، ایسے ہی کیا بولتے سو دعا کی اہمیت ہے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی کہنا جب نبی کا نام آئے آپ کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بچوں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی اس نظم کا اہم مقصد ہے. ہر بچی یہاں پر انفرادی طور پر اس سبق کے مدعا کو، اس سبق کے مقصد کو یاد رکھنا کہ دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی، دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی اس سبق کا، اس مناجات مقبول کا اہم مقصد ہے. تو میں جو ابھی آپ کے سامنے باتیں گزری، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ان سوالات کے جوابات اگر آپ دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے پائے تو پھر ہم دہرائیں گے. کیونکہ کلاسز میں جب تک ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر کے ساتھ، استاد کے ساتھ، معلم کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، اس ٹیچنگ کو ایفیکٹو اور مؤثر تدریس نہیں کہا جا سکتا ہے. مؤثر تدریس کے لیے بچوں کا استاد کے ساتھ انٹریکٹ ہونا، اپنے سوالات کو ریز کرنا، استاد کے کیے ہوئے سوالات کا جوابات دینا، اپنے جو شکوک و شبہات
ہے اس کا ازالہ کرنا، یہ انٹریکشن سے ہی ہم مؤثر تدریس اور مؤثر اور مفید اکتساب حاصل کر سکتے ہیں۔ اکتساب کا مطلب لرننگ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنے کنسرن کو ریز نہ کریں۔ کلاس میں بیٹھ کر، جماعت میں بیٹھ کر خاموش بیٹھ گئے اور آپ اپنے استاد سے سوالات نہیں کر رہے ہیں، یا پھر استاد کے کیے ہوئے سوالات کے جوابات نہیں دے رہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ سبق سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک جو بات ہماری گزری، چند سوالات آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ ہے، چند سوالات یہ ہیں، انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے ہو کر گزرتا ہے؟ انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے گزرتا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے گزرتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیجیے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ جواب دینے سے قاصر و عاجز ہیں، تو بندہ ناچیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بول دیتا ہوں، انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے گزرتا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی صحت کو لے کے پریشان رہتا ہے، کبھی معاشی اور اکنامیکل فائنینشیل کنڈیشن کو لے کے پریشان رہتا ہے۔ انسان کبھی اپنے گھریلو تعلقات کے خراب رہنے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ انسان اپنے کاروبار کو لے کر، نوکری کو لے کر پریشان رہتا ہے۔ تو عام طور سے جو ہے نا، انسان جو ہے یہ عام طور پر ان مصیبت سے گزرتا ہے۔ کبھی انسان آسمانی بلیات میں گر جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں انسان کو عام طور سے آتی ہے، اور ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان مصیبتوں کے ختم کرنے، ان مصیبتوں کے ازالے کے لیے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ کو منانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا حل کس سے چاہتا اور کیوں؟ انسان اپنی پریشانیوں کا حل کس سے اور کیوں چاہتا ہے؟ یہ کوشچن ہے، جواب دیجیے آپ لوگ۔ جی ٹائم ضائع نہیں کریں گے ہم، آپ جواب دیجیے آپ لوگ کہ انسان اپنی پریشانیوں کا حل کس سے اور کیوں چاہتا ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، میرا بھی عقیدہ ہے، بلیف ہے کہ انسان اپنی تمام پریشانیوں کا حل اللہ پاک سے چاہتا ہے، اور چاہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہے کوئی؟ آپ لوگوں کی نگاہ میں ہے کوئی؟ بالکل نہیں، اللہ ہی تمام پریشانیوں کا حل کرتے ہیں۔ اور کیوں کا سوال، کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں تمام پریشانیوں کا حل مانگنا چاہیے۔ تیسرا جو کوشچن ہے، تیسرا جو سوال ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ مولانا حالی نے کتنی مناجاتیں لکھی ہیں اور ان کے نام بتائیے۔ مولانا
हाली ने कितनी मुनाजातें लिखी हैं? उनके नाम बताइए। अभी हम जो एक पैराग्राफ पढ़े ना, उस पैराग्राफ के अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है, और ये सवालात आपसे इसलिए कर रहा हूं एज पर दी एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न इन तेलंगाना एक अननोन पैसेज होता है, एक नोन पैसेज होता है। नोन पैसेज आपकी किताब, दरसी किताब में से देते हैं मुमतहिन यानी एग्जामिनर, और एक अननोन पैसेज होता है, वो कहीं से भी देते हैं इबारत उठा के, और इस इबारत को पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के जवाब आपको देने पड़ते हैं।